شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی تو آگ میں ڈالے گئے، کبھی بیوی بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑنا پڑا، اور کبھی آپ کو بچے کو ذبح کرنے کی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا جتنا کسی کا بڑا مقام ہے اس پہ آزمائش اتنی بڑی آتی ہے سر؟ بالکل پروفیسر صاحب، حضرت سیدنا ابراہیم کے بارے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یہ جتنے بھی آپ نے امتحانات گنے ہیں جی، ان سب کو جمع کیا جائے تو اس آیہ کریمہ کے اندر سارے امتحانات آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو مختلف معاملات کے اندر آزمایا اور امتحانات میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، واہ، انہوں نے ان تمام کے تمام امتحانات کو پورا کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ مقام کے مطابق آتے ہیں، تو اس کے اوپر ہمارے پاس رہنمائی کے طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول کردہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلا، کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں اور معاملات آئے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم فالامثل، کہ انبیاء کرام پھر ان سے آگے پھر ان سے آگے، یہ سارے معاملات آپ نے بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں مزید ان جیسے اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے بھی ہمیں حدیث پاک ملتی ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے دیکھا کہ آقا کریم کو شدید بخار تھا، اور انہوں نے عرض کی حضور آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ تیز بخار ہے؟ آپ نے آگے جواب ارشاد فرمایا کہ جیسے تم میں سے 2 لوگوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے ایک کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات ہے پروفیسر صاحب امتحان کی، جتنا بڑا اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہم کہتے ہیں، تو خلیل اللہ ہو اور امتحانات سے ایسے نہ گزرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ کی زندگی مکمل طور پہ آپ دیکھیں تو آپ نے مال، اولاد، آخر میں اپنی جان کی باری آئی ہے تو تب بھی آپ آتش کدہ نمرود کے اندر جا کے گل و گلزار میں اسے بدلتے ہوئے آپ جو واضح فرما طور رہے پہ ہیں نا دکھائی کہ خلیل اللہ، اس سے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ آزمائشیں زیادہ ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے اگر ہم بالکل اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مصیبت ہم پہ نہیں ہے، تو ہم تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے ہم پہ، بڑا اس کا رحم ہے، تو ہم تو پھر اس کیٹیگری سے بالکل ہی الگ ہے۔ بالکل۔ قرآنی اصول دوسرا موجود ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہاں، کہ تکالیف کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں۔ صحیح۔ اور عربی میں مقولہ ہے طاعت العزائم علی قدر اہل العزم، کہ جیسا کوئی عزم صمیم کر کے آتا ہے، صحیح، جس منزل کا وہ راہی ہوتا ہے، اسی کے مطابق اسے صحرا نوردی بھی کرنی پڑتی ہے، سنگلاخ چٹانوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، بالکل ایسے۔ تو اس کے ارادوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے امتحانات لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ان اولو العزم انبیاء کرام میں سے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمایا، اور پھر آخر آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر جو قیامت تک رہنے کے لیے ہے، جی، اس کے حج کے رکن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کے گھر کی ساری اداؤں کو جمع کر کے جی بالکل اسے فرائض اور وجوب کے مقامات عطا فرما دیے۔ تو یہ اللہ پھر نوازتا بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر ان امتحانات سے گزرتا ہے، اللہ جل مجدہ پھر ان کی قربانیوں کو پچھلی قوموں کے اندر باقی بھی رکھتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور وہی ہم رسم عید الضحیٰ کے مقام پہ بھی مناتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ کی بارگاہ کے اندر جو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ کرام نے کہ حضور ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ جی، آقا کریم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ لفظ بڑے قابل غور ہے، جی جی، اور یہ اس چیز کا ریوارڈ ہے، فذکرونی تو وہ کر گئے اللہ کا ذکر، جی، اور یہ اب اذکرکم والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا چرچا کر رہا ہے، بالکل ایسا۔ اور پھر پوری امت مسلمہ کے اب کا درجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا بے شک، کہ سنت ابیکم ابراہیم، اور یہ ان کی اس بنیادی فکر کے طور پہ تھا جو انہوں نے للہیت کی بنیاد پہ
اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں دیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں مقام عطا فرمایا۔ بالکل ایسے ڈاکٹر صاحب آج اتفاق سے 28 مئی ہے اور عید ہماری اسی تاریخ کو آ گئی ہے، تو کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی روح پاک پر۔ آج ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے ہیروز ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، جن کی وجہ سے پاکستان ناقابل تسخیر بن چکا ہے، تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج ان کو۔ تو سر ہماری یہ ایٹم حاصل کرنے کی ایک پوری تاریخ ہے، ظاہر ہے ہم نے کوئی ننھیال سے تو نہیں لیا، بڑی تھریٹس رہی ہیں، بڑی ہم پہ پابندیاں رہی ہیں۔ تو سر 28 مئی 98 کے دھماکوں تک پاکستان کیسے آیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو مختصراً بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو، جی سر۔ قربانی ہے۔ آپ کا سوال ریلیونٹ ہے جو اسلام کی ڈائنامکس ہیں ملٹری کی، جی ڈیفنس کی، اس کے لحاظ سے۔ جی تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، سر۔ ویسے ہی پہنچے جیسے رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، واہ، یعنی انہی فٹ سٹیپس پہ ہم جو ہماری بنیاد تھی، بیس تھی، ہم نے اسی کو بنایا۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ یہ ایک ایسا گلوبل ڈیوائن آرڈر ہے کہ جو ہمیں دعوت دے رہا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں مجتمع کرو اپنی عسکری قوت۔ ٹھیک۔ اب وہاں پہ رباط الخیل کا معنی ہے، مفسرین نے جو ماڈرنسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے دور کی جدید میزائل ٹیکنالوجی، ایڈوانسمنٹ، اٹامک ٹیکنالوجی اپنے منیمم ڈیٹرنس لیول کے لیے، ڈیفنس کے لیے ناگزیر ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 28 مئی کو صرف دھماکے نہیں ہوئے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی عملی تفسیر ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی ہم نے اللہ رب العزت کے اس حکم کی بجا آوری میں اپنے ملک کی اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے، یہاں پہ بسنے والوں کی حفاظت کے لیے، چونکہ یہ بیس کیمپ ہے یہ مسلمانوں کا، اور یہ ملٹری بیس کیمپ بھی ہے، چونکہ ایک اسلامی طاقت ہے۔ اور آج آپ سعودی عربیہ اور پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ دیکھیں، گلف سٹیٹس کو بھی اب اندازہ ہو گیا ہے کہ بجائے بلڈنگز کھڑی کرنے کے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے لیسن پہ عمل کیا جاتا۔ ایک تو یہ ہے قرآنک پرسپیکٹو میں ہم نے اس پہ عمل کیا۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ہماری پوری قوم کی کولیکٹیولی، ہمارے سائنٹسٹ کی، ہمارے انجینئرز کی، ہماری ملٹری لیڈرشپ کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی، مختلف گورنمنٹس میں جو آئے ہیں، جی جی ان سب کا حصہ ہے۔ بالکل ہر صحیح کسی نے دام میں، در میں، سخ نے اس میں حصہ ڈالا ہے، صحیح صحیح۔ اور جس نے بھی اس وقت اس لمحے وہ حصہ ڈالا ہے اپنی جان کی قربانی یہ کا، تو میرا مال کا، الگ سوال تھا آپ سے، آپ نے پہلے اس کا تذکرہ فرما دیا، اس پہ میں اسپیشلی پوچھوں گا۔ اس پہ آئیں گے، جی سر، لیکن جی سر۔ سب نے اس پہ کنٹریبیوٹ کیا۔ جی بالکل۔ دیکھیں ہمارا چونکہ پڑوسی ملک ہے انڈیا، جی آپ نے جو سوال کیا نا کہ کیسے گزرے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کیوں کیا ہے۔ صحیح۔ اصل میں ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے نا RSS کی، جی جی انڈین بیکڈ، اس کو قائد اعظم نے سب سے پہلے ایکسپوز کیا تھا۔ ٹھیک۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہندو آئیڈیالوجی الگ ہے، مسلم آئیڈیالوجی الگ ہے، بالکل ایسا، ان کا ریلیجن، کلچر، ایٹریبیوٹس ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ وہی جسے ہم دو قومی نظریہ دو کہتے قومی ہیں۔ نظریہ کہتے جی ہیں جی کہ الگ پاکستان ایسا ملک بنے جو رول ماڈل ہو پوری دنیا کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اگر دنیا نے اسلامی نظام کا پریکٹیکل نقشہ دیکھنا ہو تو وہ پاکستان کی ریاست کو دیکھ لے۔ بالکل تو صحیح۔ اب ان کو کیسے ڈائجسٹ ہونا تھا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ وہاں پہ آئے اور ملٹری اکوپمنٹس بھی اس کے ایکسیپٹ ایسے ہی نہیں کرتے، آج بھی نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ جی۔ اور پھر امریکہ نے پھر پریسرل ترمیمیں بھی اس میں آئی ہیں، آپ کو یاد ہو گیا، ہماری $ملین کی واپس نہیں کیے انہوں نے۔ پھر اس کے علاوہ پابندیاں بھی لگیں اقتصادی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 1972 کے اندر، ویسے تو 54 میں محمد علی بوگرا کے دور میں ہمارا ایٹمی کمیشن توانائی کا، اس وقت ان کے امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے ہم نے کہا تھا ہم کمیشن بنائیں گے ہماری توانائی کی ضروریات، لیکن 72 میں آفیشلی ذوالفقار علی بھٹو نے لانچ کیا، جی جی، اور پھر اس کے بعد 74 میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، لیکن اس کو پھر جنرل ضیاء الحق نے بڑا ٹیکٹیکلی اس کو کیا۔ پھر غلام اسحاق خان کے دور میں ہاں فائنینسز اس کی پرووائڈ ہوئی۔ پھر ڈاکٹر عبدالسلام کو ریپلیس کر کے ذوالفقار علی بھٹو ڈاکٹر AQ خان کو لے آئے تھے، اس لیے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، ان کا آئیڈیالوجی بھی، ریلیجن بھی،
ڈفرینٹ تھا، وہ کسی کے لیے کام کر رہے تھے. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کا. کریڈٹ ہے ڈاکٹر اے کیو خان کو، ایک سچے سچے حضور کو خاتم النبیین ماننے والے سائنسدان کو لے کے آئے. تو اب ان کے انیشیٹو سے یہ بات یہاں تک پہنچی، اور 98 کے اندر آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے 5 دھماکے کیے، تو ہم نے 6 کیے تھے. ایسے تو یہ اپنی سپرمیسی جو ہے وہ ہم نے ثابت کی، اور اس کی وجہ سے بحمدی تعالیٰ پیٹ کاٹا. بھٹو نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے. آج الحمدللہ بنیان مرصوص میں ہمیں یاد آتی ہیں ان لوگوں کی قربانیاں. پوری دنیا میں سب ہلالی پرچم لہرا رہا ہے نا، تو اس کے نیچے خون کی ان بوندوں کو بھی یاد کریں جن کی کنٹریبیوشن. سبحان اللہ.